In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8th, topic Julius Caesar, page number 43. Dear students, yesterday we read up to here. Now today we are going to start from here. This moved the people to admiration and the cheat British. Now Mark Antony rose to speak. تو اس خطاب نے لوگوں کو خوشی سے بھر دیا اور انہوں نے برٹش کے لیے تالیاں بجائی. جب برٹش نے خطاب کیا تو اس خطاب سے سارے لوگ خوش ہوئے اور انہوں نے برٹش کے لیے تالیاں بجائی. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar and to praise him. The evil that men do lives after them, the good is often buried with their bones, so let it be with Caesar. دوستو، اب مارک انتھونی نے بولنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. اب جو مارک انتھونی تھا اب وہ بولنے کے لیے کھڑا ہوا. کیا کہا؟ فرینڈز، رومانس، کنٹری مین، لینڈ می یور ایئرس. آئی کم ٹو bury Caesar. Not to praise him, the evil that men do lives after them, the good is often buried with their bones, so let it be with Caesar. تو جب یہ مارک انتھونی بولنے کے لیے کھڑا ہوا، اب اس نے بولنا شروع کیا. اس نے کہا، دوستو، روم کے باشندوں، ہم وطنوں، مجھے دھیان سے سنو، مجھے دھیان سے سنو. میں سیزر کو دفنانے آیا ہوں. I come to bury Caesar. میں سیزر کو دفنانے آیا ہوں. Not to praise him. نہ کہ اس کی تعریف کرنے کے لیے. لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں وہ ان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں وہ ان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. اچھائی اکثر ان کی ہڈیوں کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہے. ایسا ہی سیزر کے ساتھ بھی ہوا ہے. یعنی کہ اچھائی جو ہوتی ہے، اس کے کہنے کا مطلب ہے جو اچھائی ہوتی ہے وہ انسان کے ساتھ ہی مر جاتی ہے، اور جو کچھ بھی برے اعمال کرتے ہیں، جو انسان بھی جو برا اعمال کرتا ہے تو وہ زندہ رہتے ہیں. تو ایسا ہی کس کے ساتھ ہوا؟ سیزر کے ساتھ ہوا. He paused and looked sorrowfully at the Roman people and then went on. The noble British has told you Caesar was ambitious. If this is so, then it was a triple fault, and trembly has Caesar answered for it. تو پھر کیا ہوا؟ وہ بولتے بولتے رک گیا اور اداس ہو کر روم کے باشندوں کی طرف دیکھا، اور پھر اس نے کہا، قابل احترام برٹش نے بتایا کہ سیزر لالچی تھا. سیزر کیا تھا؟ سیزر لالچی تھا. سیزر واز ایمبیشس. سیزر لالچی تھا. If this is so, then it was a triple. تو اس نے کہا کہ جو سیزر لالچی تھا، اگر ایسا ہی ہے تو یہ ایک بہت بیانگ غلطی ہے، یہ ایک بہت باری غلطی ہے، اور بیانگ روپ سے ہی سیزر نے اس کا جواب دیا. تو اسی روپ میں سیزر نے اس کا جواب بھی دیا. I have come in British permission
to speak at Caesar's funeral. Caesar was my friend, faithful and true to me. تو میں برٹش کی اجازت سے سیزر کے جنازے میں بولنے کے لیے آیا ہوں. میں برٹش کی اجازت سے I come with British permission. میں برٹش کی اجازت سے to speak at Caesar's funeral. اس کے جنازے پر بولنے کے لیے آیا ہوں. سیزر میرا دوست تھا. سیزر کیا تھا؟ وہ جو سیزر تھا. سیزر was my friend. وہ میرا دوست تھا. faithful and true to me. وفادار اور میری خاطر سچا تھا. ایک تو وفادار تھا اور وہ میری خاطر یعنی کہ میرے معاملے میں میرے میں سچا تھا. But British says he was ambitious. But British says he was ambitious. سیزر ہمیشہ ہی غریبوں کی خاطر مہربان اور کشادہ دل تھا. British says he was ambitious and British is an honorable man. Caesar was always king and generous to the poor. He always felt great love and pity for them. Surely ambitions should be made of harsher stuff. But British says he was ambitious and British is an honorable man. Yesterday at the games you all saw me offer him a kingly crown, which he 3 times refused. Was this ambition? Yet British says he was ambitious and British is an honorable man. تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا میں کس کی اجازت سے یہاں آیا ہوں؟ اس نے کہا کہ میں برٹش کی اجازت سے یہاں بولنے کے لیے آیا ہوں. اور سیزر میرا دوست تھا، وفادار اور میری خاطر سچا. لیکن برٹش کا کہنا ہے کہ وہ لالچی تھا. لیکن کس کا کہنا ہے؟ But British says he was ambitious. برٹش کا کہنا ہے کہ وہ لالچی تھا. And British is an honorable man. اور برٹش ایک قابل احترام شخص ہے. Caesar was always king and generous to the poor. سیزر ہمیشہ ہی غریبوں کی خاطر مہربان اور کشادہ دل تھا. He always felt great love and pity to them. اس کے دل میں ان کے لیے بہت کیا تھا؟ ان کے لیے بہت پیار اور رحم تھا. یعنی غریبوں کے لیے اس کے دل میں بہت رحم اور پیار تھا. Surely ambition should be made of harsher stuff, but British says he was ambitious and British is an honorable man. لالچ لازماً ہی کسی شخص کسی سخت کپڑے ہی سے بنی ہوتی ہے. لیکن برٹش کا کہنا ہے کہ وہ لالچی تھا. برٹش ایک قابل احترام آدمی ہے یا قابل احترام شخص ہے. جو برٹش ہے وہ قابل احترام شخص ہے. Yesterday at the games you all saw me offer him a kingly crown which he 3 times refused. کل کھیلوں کے دوران آپ سب نے دیکھا کہ میں نے سیزر کو سلطنت کا تاج پیش کیا جو کہ اس نے 3 بار ٹھکرایا. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے 3 بار میں نے اس کو سلطنت کا تاج پیش کیا لیکن کیا ہوا؟ He 3 times refused. اس نے 3 بار اس کو ریفیوز کیا، اس کو کیا کیا؟ ٹھکرایا. Was this ambition? کیا وہ لالچی تھا؟ کیا وہ لالچی تھا؟ Yet British says he was ambition. پھر بھی برٹش کہتا ہے کہ وہ سیزر لالچی تھا. And British is an honorable man. اور برٹش ایک قابل احترام شخص ہے. یہ کس کی تقریر ہے؟
یہ کون کہتا ہے پیارے بچوں؟ یہ ہے کہنا انتھونی کا۔ تو یہ کس کی اجازت سے؟ یہ برٹش کی اجازت سے۔ اس کی جو جنازہ ہے، اس جنازے کی تقریب ہے، اس میں یہ بولنے آیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ کل انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے گھروں پر بنے رہیں اور سماجی دوری بنائے رکھیں۔ باقی وسلام۔